جب نواز شریف بیمار ہوئے تو اس وقت کی چیف جسٹس نے یہ ایشورٹی بانڈ مانگا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. اور کل ہی عدالت کے اندر آنریبل جج نے یہ بات ریپیٹ کی کہ اگر عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا. تو سرکاری وکیل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور ہماری توقع تھی کہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی اور ان ذمہ داروں کا نام بھی اس ججمنٹ میں لکھ دے گی کہ خدا نخواستہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تاکہ وہ اس فیصلے میں موجود ہو. شروع میں تو ہمیں یہی توقع تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اسپتال تک ایکسس دی جائے گی، لیکن آخر میں انہی 2 ڈاکٹرز کا بورڈ بنا دیا گیا. وہ ڈاکٹرز جن کے علاج کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اگر وہ بورڈ کوئی بھی چیز لے آئے ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے کہ جب تک فیملی کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹر عاصم وہ موجود نہ ہو اور ریٹینا کے اسپیشلسٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے علاج نہیں ہوتا، تب تک ہمیں کسی بھی بورڈ کی رپورٹ کے اوپر نہ کوئی اعتماد ہے، کیونکہ ایکسس نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے بھی جھوٹ بولا. انہوں نے تو پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ ہاسپٹل پہ لائے ہیں. پہلے تو نہیں مان رہے تھے. ان کا جو انفارمیشن منسٹر تھا اس نے پریس کانفرنس کی کہ جی نہیں جیل کے اندر ہے. بعد میں جب خبر بریک ہوئی میڈیا میں اسد اللہ خان کی طرف سے، پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد 2 دفعہ دوبارہ لائی یہ ہاسپٹل. اب یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ یہ نہیں مان رہے تھے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں، اور اب کیا چھپا رہے ہیں کہ ان تک ایکسس نہیں دے رہے، نہ فیملی کی، نہ پولیٹیکل جماعت کی، نہ وکلاء کی. اب میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل بھی کرتا ہوں اور ان کو خبردار بھی کرتا ہوں کہ ڈوگر صاحب عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے، تو اگر ذمہ داروں کا نام آئے گا تو اس میں ایک نام آپ کا بھی ہوگا، کیونکہ ہم آپ سے انصاف مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں. آپ سے ملاقات کی کوشش کی. چیف منسٹر خیبر پختونخوا اوپن کورٹ میں آپ کے پاس آئے کہ میرا لیڈر بیمار ہے، رسائی دی جائے، ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے. یہ وہی عدلیہ تھی جس نے سہولت کاری کی، نواز شریف کو لندن بھیجا. عمران خان صاحب لندن نہیں جانا چاہ رہے. عمران خان صاحب پاکستان کے اسلام آباد پنڈی کی حدود میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے اپنا علاج چاہ رہے ہیں. وہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا سب سے محبوب لیڈر ہے، اور محسن نقوی سے پریس کانفرنس کرا کے کہ جی جیسے ہم بڑے مطمئن ہو گئے تھے، کوئی مطمئن نہیں ہے ہم عمران خان صاحب کے صحت کے معاملے کے حوالے سے. جب تک رسائی نہیں ملتی، جب تک ہمیں عمران خان صاحب کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی صحت کیسی ہے، تب تک دیکھیں ابھی ہم نے بڑے بردباری کا مظاہرہ کیا، ہم نے بڑے برداشت کا مظاہرہ کیا، ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کا معاملہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے. لیکن اگلے ہفتے 10 دن بعد روزہ تو گزر جائے گا، عید تو گزر جائے گی، اس کے بعد پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہم اتنا آسانی سے آپ کو اس طرح بیٹھنے دیں گے؟ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیمار ہوگا، اس کو دھمکی نہ سمجھے، اس کو تنبیہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک ڈاکٹر کی رسائی ہو، ان کا علاج ہو، تاکہ اس معاملے کے اوپر ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ہمیں راستہ نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمیں دیوال میں چن رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بھی وہ اپنی گندی سیاست کھیل رہے ہیں. فارم 47 کے ذریعے تو آپ الیکشن جیت گئے ہیں، وہ تو ہم نے برداشت کر لیا ہے، آپ مسلط ہو گئے ہیں. لیکن صحت کے معاملے پہ تو کم از کم یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری توقع اور نظریں عدلیہ کے اوپر ہے. چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لیا، فرنٹ آف کورٹ بھیجا. ہمیں توقع تھی کہ 16 تاریخ کو شاید ان رائٹنگ کوئی چیز آ جائے، کوئی چیز نہیں ملی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ریٹ لگی ہوئی ہے اس کو فی الفور سنا جائے، ڈاکٹرز کی فیملی کی رسائی دی جائے، اور عمران خان صاحب کو جلد از جلد شفٹ کیا جائے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور عمران خان صاحب کی
آنکھیں ضائع ہو جائیں. شکریہ جی. دیکھیں جی، میرے خیال میں ساری باتیں ہو گئی، لیکن یہ بات کچھ ریپیٹ کرنا ضروری ہے. صرف ملک کے حالات دیکھ لیں. انڈیا کے ساتھ ہم آفیشلی حالات جنگ میں ہیں، کبھی انہوں نے آپریشن سندور بند نہیں کیا. افغانستان کے ساتھ ہم حالات جنگ میں ہیں. ہماری اس پالیسی پہ بہت جو ہے وہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک فیکٹ ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں متحد ہونا ہے. ایران میں آپ دیکھ لیں جو گریٹ گیم چل رہی ہے، اسرائیل اور امریکہ مل کے جو وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں، اگر یہاں پہ رژیم چینج ہو گیا، پوری دنیا کو پتہ ہے ان کے کیا امپلیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، جو شہادتیں ہماری پولیس، ہمارے ایلیز، ہمارے سویلینز کی ہوتی ہیں، آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت یونٹی چاہیے. کیا اس یونٹی کا پہلا قدم یہ ہے کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو ان کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رسائی نہیں ہو؟ تو پھر نہ کہیں نا آپ کو یونٹی نہیں چاہیے، آپ کو حالات ٹھیک نہیں کرنے، آپ کو ملک کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. کیا اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کرنے کی جو انڈسپیوٹیبل رائٹ ہے وہ مہینوں تک نہ چلے؟ اسی سے تو یہ بات خراب ہوئی ہے. اگر اکتوبر کے بعد عمران خان آئسولیشن میں نہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں جب ان کی آنکھ خراب ہو رہی تھی، شاید جیلر وہ پریشر برداشت نہ کر سکتا، ان کی بہنوں سے یہ بات نکل جاتی. ایک بار جب آپ نے یہ بات چھپا لی کہ عمران خان کو اسپتال لے کے گیا ہے، یو ہیو لاسٹ آل مورل رائٹ. اور اس کے بعد عمران خان، چاہے آپ کے ڈاکٹرز ٹھیک کہیں یا غلط کہیں، ان کی فیملی کو 100 نہیں 1,00,000% یہ حق ہے کہ جب تک وہ نہ ملیں، جب تک عمران خان کے ڈاکٹرز ان سے نہ ملیں اور یہ ویریفائی کریں کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں مانے گا. پرائم منسٹر کے اسپوکسمین اسکائی نیوز پہ بیٹھتے ہیں، وہ ایک لسٹ نکالتے ہیں کہ عمران خان کی 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں. جب جو ہے وہ عمران خان کے پرسنل ڈاکٹرز چاہتے ہیں وہ ملیں. جب سے وہ اس انٹرویو میں بیٹھے ہیں، عمران خان کی کوئی ایک ملاقات نہیں ہوئی، ان کے پرسنل ڈاکٹر سے نہیں ہوئی. اب جا کے یہ اسکائی نیوز پہ جسٹیفائی کریں نا. اور یہ ایسے حالات میں یہ نہ بھولیں، ہر چیز کا علاج ڈنڈا نہیں ہوتا. جنید بھائی بھی ابھی یہ بار بار کہہ رہے تھے، آپ نے ابھی 55 روپے پیٹرول زیادہ کیا، آپ نے لوگوں کا ری ایکشن دیکھ لیا. اس ری ایکشن کے 2 وجوہات ہیں. پہلا یہ کہ لوگ اس پورے نظام سے نفرت کرتے ہیں. ڈنڈوں سے آپ جو ہیں وہ لوگوں کے منہ تو چپ کر لیتے، لیکن وہ نفرت کرتے نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو بولنے دیتے نا. اور دوسری وجہ یہ کہ 4 سال میں آپ نے ایک دھیلے کا معیشت میں ریفارم نہ کیا، تو مطلب 4 سال لوگوں نے تکلیف سہی. اب اپنے لیے گلف سٹریم جیٹ لے کے جس کے 1 گھنٹے کا پیٹرول 5.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ قربانی دیں. تو یا یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جنگ، افغانستان کے ساتھ بھی جنگ، ایران میں جو خطرناک حالات، ہمیں ملک متحد کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ سمپل سا سٹیپ لیں کہ عمران خان کے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ رسائی دیں، یا پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا سے، اسرائیل سے، جو آپ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں، ان سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن عمران خان ہے. اس کی وجہ سے ہم نے ایک چیف منسٹر کو بھی زبردستی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ عدالتی نظام کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے.
اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، ملک کو ٹھیک ہونے نہیں دینا، لیکن پھر الزام ہم پہ نہ لگائے۔ تو یہ بات ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ فی الحال ایک ہی جماعت کھڑی ہے، وہ ہم ہے۔ اور ایک سمپل سی بات ہے، آپ کے پاس چھپانے کا کچھ نہیں ہے، چلے جانے دیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کو آپ سبھی ساتھ بیٹھتے تھے جب NCOC کی میٹنگز ہوتی تھی، وہ تو اس ریاست کا حصہ تھا۔ اسی NCOC کی میٹنگز میں آپ سبھی کہتے تھے کہ عمران خان نے اس ملک کو بچایا، معیشت کو بچایا، ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان ہوتے تھے۔ ایک نیشنل ہیرو کا اس کو آپ درجہ دے چکے ہیں، اس کو جو ہے وہ پرائزز دے چکے ہیں، تو وہ عمران خان سے مل کے آپ ہی کی بات کو نہیں انڈورس کر سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹھیک ہے، تاکہ یہ کرائسس ختم ہو، تاکہ ہم سب آگے جائیں۔ یہ جو ساری جنگیں جا رہی ہیں اس پہ ہم متحد ہوں۔ تو یہ آواز اسی لیے ہم اٹھا رہے ہیں کہ ہر ہفتے آپ جو ہے وہ جیل رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں، آپ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں، قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دن نہ آنے دیں جب اس ملک کے عوام ہی جو ہے وہ آئین کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، نظریں جو ہیں پورے پاکستان کی عدلیہ پر ہے۔ فی الحال عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ڈوگر صاحب کو، جس نے رمضان کی حالت میں اور میری روزی کی حالت میں میرا سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اس کو بھی احساس کرنا چاہیے۔ جو میرے قبیلے کا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور ہم قبائلی ہمیشہ جو ہیں پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غیرت مند قوم ہیں، اس نے بھی رمضان میں روزے کی حالت میں مجھ سے ملنا گوارا نہیں سمجھا۔ اس کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں۔ ہم کوئی غیر قانونی، ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے۔ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہیں، اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اپنے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس کا علاج ہو، بس یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اگر یہ مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو نائل بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا، آزاد کوئی بول بھی نہیں سکتا، مسلسل ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہم خاموش رہیں، پھر ہم نے خاموش نہیں رہنا۔ پھر صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات یا جو ہے صرف بات چیت سے مسئلے کے حل کی طرف نہیں جانا۔ جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، تو اس میں عمران خان رہائی فورس، امن فورس، وہ بھی کردار ادا کرے گی، اور پوری پاکستانی عوام بھی کردار ادا کرے گی۔ اور اس دفعہ جو جوش، جو جذبہ، جو جنون پورے پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں، میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں، میں سندھ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں گھما ہوں، اگر اس دفعہ ہم نے کھال دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔